اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا اور بے شک لوط لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف مخلص، فرما بردار، مطیع، ہدایت یافتہ منتخب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے۔ لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی قوم قبیلہ سے، تو حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوط بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اذ نجیناہ، جب ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین تمام کے تمام، الا عجوزا مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، ان کے متبعین تمام کے تمام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ مشرکہ تھیں، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ساز باز کرنے والے لوگوں میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہلے ہی کر دی تھی کہ آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کے جتنے متبعین ہیں ہم ان تمام کو بچا لیں گے۔ اور اس کی صورت یوں نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، رات کے وقت میں تم اور تمہارے متبعین اس بستی سے نکل جائیں، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے کہ اس پیچھے بستی میں کیا ہو رہا ہے، بس آپ نکل جائیں اس بستی سے۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا امرأتہ، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گی۔ ثم دمرنا الآخرین، ثم دمرنا پھر ہم نے جڑ سے اکھیڑ دیا، الآخرین دوسروں کو۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی پر جو عذاب آیا وہ مختلف طریقے کا تھا۔ ان میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ ان کی بستی کو اوپر اٹھایا گیا اور الٹا کر زمین میں دے مارا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین صبح کے وقت میں، وباللیل اور رات کے وقت میں بھی۔ یہ اہل مکہ کو سنائی گئی ہے یہ بات۔ اہل مکہ جب شام کی تجارت کی طرف جایا کرتے تھے تو راستے میں بستی صدوم آتی ہے، جس بستی میں لوط علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح اور رات کو، صبح اور شام وہاں سے گزرتے ہو، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی جس طرح اللہ نے پہلی قوموں کو نافرمانی کے سبب ہلاک کیا ہے، اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نافرمانی کے سبب ہلاک کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کیا پھر بھی تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب اللہ نے پہلی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، نیست و نابود کیا ہے، اور پھر اللہ نے اپنی زمین کو دوبارہ آباد کر دیا،
تو تمہیں اللہ ہلاک کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی بستی کو، اپنی زمین کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ، اور بے شک یونس، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے تھے۔ یہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اذ ابق، جب وہ بھاگے، الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یوں ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایمان لانے کی طرف بلایا۔ ابتداءً یونس علیہ السلام کی قوم وہ ایمان نہ لائی، تو یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کے عذاب کی نشانیاں بتلائیں۔ تو جو نبی ہوتا ہے، جب تک اللہ کی طرف سے واضح حکم نہ ہو اس وقت تک وہ ہجرت نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، لیکن آپ خود مکہ میں تشریف فرما ہیں، خود ہجرت نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر جب مدینہ کی ہجرت کی باری آئی تو لوگوں کو اجازت دے دی کہ تم ہجرت کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہوا پھر آپ نے ہجرت کی۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی یہ دیکھا کہ اب اس قوم پر عذاب کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اور یہ بات یعنی یہ نحوست اور بے برکتی اور عذاب کے آثار یہ اللہ کے ولیوں کو نظر آ جاتے ہیں کہ اب نحوست پڑ رہی ہے، اب اس میں بے برکتی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تعین نہیں کیا تھا کہ فلاں وقت میں فلاں دن میں عذاب آئے گا تو آپ بستی کو چھوڑ دیں۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے جب دیکھا کہ اب بالکل عذاب قریب ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، چلے گئے۔ اور پھر یعنی اب وہ بستی سے نکلنا چاہتے تھے، آگے وہ سمندر تھا، سمندر پار کر کے دریا فرات تھا، فرات کو پار کر کے آگے جانا تھا۔ تو جب کشتی میں بیٹھے تو اس کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذ ابق الی الفلک المشحون، کشتی چلنے والی تھی، کشتی بھری ہوئی تھی، تو یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی جب دریا کے اندر گئی تو وہ ہچکولے کھانے لگی۔ اب وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ضرور ہماری اس کشتی میں ایک ایسا غلام ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ اس کو ذکر کیا فساہما، پھر انہوں نے قرہ نکالا کہ کون شخص ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے، کون سا غلام ہے جو نکلا ہے ایسے۔ انہوں نے قرہ نکالا، فکان من المدحضین، تو ہو گئے یونس علیہ السلام دھکیلے ہوئوں میں سے۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جو غلام بھاگ کر آیا ہے اگر یہ کشتی سے اترتا نہیں ہے تو پھر سب لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ تو بار بار قرہ نکالا تو وہ قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلتا۔ یونس علیہ السلام کو دیکھتے، ان کے چہرے کو دیکھتے، ان کی شخصیت کو دیکھتے تو کوئی تسلیم نہ کرتا کہ ایسا نورانی چہرہ، ایسے خوبصورت بزرگ، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ غلام ہو اور پھر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہو۔ تو کئی بار قرہ نکالا گیا اور ہر دفعہ قرہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ اب چونکہ یونس علیہ السلام اس بات کو اب بھانپ گئے کہ میں تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی وہاں سے نکل آیا ہوں اور ہجرت تو میں نے اللہ کے حکم کے تعیین کے بغیر کی ہے، تو سمجھ گئے خود، تو فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی چھلانگ لگائی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، لقمہ بنا لیا یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے۔ مچھلی اتنی بڑی تھی، اب اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایسی کون سی مچھلی ہوگی کہ جو انسان کو کھا جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کے سائڈوں پہ بھی بڑے بڑے وہ کانٹے لگائے جاتے ہیں، کٹر لگائے جاتے ہیں، ورنہ ایک مچھلی آتی ہے سائڈ مارتی ہے اور جہاز الٹ جاتا ہے۔ تو ایسی مچھلی
کوئی بہت بڑی مچھلی ہوگی. تو یونس علیہ السلام نے جیسے چھلانگ لگائی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو آگے مچھلی کا منہ کھلا تھا تو یونس علیہ السلام اس مچھلی کا لقمہ بن گئے. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور یونس علیہ السلام ملامت کیے ہوئے ہو گئے، الزام لگائے ہوئے ہو گئے. الزام یہی تھا کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آئے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ نہ ہوتے اللہ کی تسبیح کرنے والے. حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کیا تھی؟ جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ یونس علیہ السلام کی تسبیح تھی، مچھلی کے اندر بھی اور مچھلی میں جانے سے پہلے بھی. یونس علیہ السلام کی تسبیح یہی ہوا کرتی تھی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِثَ، تو ٹھہرے رہتے فی بطنہ، مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قیامت تک پھر اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلی کو بھی ہمیشہ کی زندگی دے دیتے قیامت تک کی، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہ بھی قیامت تک کی. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اب یہ قیامت تک نہیں اٹھ سکتا، جو فوت ہو جائے، جو اس طرح دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قیامت تک اب نہیں اٹھ سکتا. مطلب یہ کہ اب وہ مچھلی کی غذا بن جاتے اور مچھلی ان کو ہضم کر لیتی اور ختم ہو جاتے. تو اس طرح یوں اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ وہ مچھلی کی غذا بن جاتے، اب ہمیشہ کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. فَنَبَذْنَاهُ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے یونس علیہ السلام کو نکالا، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو. فَنَبَذْنَاهُ، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوا مچھلی کو، مچھلی نے ساحل پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، تو یونس علیہ السلام ساحل پر آ کر گر گئے. بالعراء، چٹیل میدان میں. اب جانتے ہیں کہ ساحل پر کون سا درخت ہوتا ہے یا وہاں پر کون سا کوئی سبزہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. بالعراء، چٹیل میدان میں. وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے. اب وہ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، اور آپ حضرات یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ دریا کا یا سمندر کا مستقل سفر کرتے ہیں تو ایک عرصے کے بعد جب وہ سمندر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی حالت نارمل نہیں ہوتی، وہ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے یونس علیہ السلام بھی ایک عرصہ جب مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان کو جب وہاں پر غذا نہیں ملی اور پھر وہ سمندر کے اندر رہنا، تو جب مچھلی نے ان کو باہر نکالا تو وہ ہوا سقیم، وہ بیمار تھے. کہا جاتا ہے کہ اس قدر بیماری تھی کہ سورج کی دھوپ بھی ان کو تکلیف دیتی تھی، مکھی کا بیٹھنا بھی ناگوار گزرتا تھا، اس قدر وہ نحیف، کمزور اور بیمار ہو گئے تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اگا دیا ان پر، شَجَرَةً مِّن یقطین، ایک پودا بیل دار. مفسرین کرام نے اس کی تعیین کی ہے کہ وہ کدو کی بیل اللہ تعالیٰ نے اگا دی، تو کدو کے پتوں سے ان پر سایہ ہو گیا اور کدو جو تھے وہ ان کی وہ غذا بن گئے، خوراک بن گئے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چٹیل میدان کے اندر ان کا انتظام کیا. وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا ان کو، إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 لوگوں کی طرف، او یزیدون، یا اس سے زائد لوگوں کی طرف. اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کہ اگر بالغ مردوں کو، عورتوں کو لیا جائے تو 1,00,000 بنتے ہیں، اور قریب البلوغ ہوں، بچے ہوں، ان کو لے لیا جائے تو 1,00,000 سے زائد بن جاتے ہیں. یا یہ ہے کہ 1,00,000 کا عدد لے لیا جائے تو 1,00,000 بنتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کسر بھی شمار کی جائے تو پھر 1,000 کچھ ساتھ مل جائیں گے تو 1,00,000 سے کچھ اوپر ہو جائے گا. تو اس طریقے سے مختلف اس کی تعیین کی گئی ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا کہ وہ ان کی ہدایت کا سامان بنے.
اب جب یہ ساری بات ہوئی اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل گئے، اب ان لوگوں کو وہ جو یعنی انبیاء کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ اثر تو کرتی ہے. اب ان پر وہ اس نے اثر کیا کہ ہم نے تو بہت نقصان کر دیا، یونس کو ہم نے کھو دیا ہے، اب جو پہلے لوگوں پر عذاب آئے تھے اب وہ ہم پر عذاب آنے والا ہے. تو وہ لوگ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں دائیں بائیں پھرنے لگے، اور پھر وہ ایمان لے آئے کہ جو اب یونس ہمیں مل جائیں، جیسے ہمیں وہ کہیں گے ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں. تو اس طریقے سے تلاش کرتے کرتے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے وہ ساحل پر دیکھا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لائے، پھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم دی، تبلیغ کی، تو وہ سارے کے سارے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے. فآمنوا، پھر وہ ایمان لے آئے. فمتعناہم، پھر ہم نے ان کو نفع دیا، الی حین، ایک مقررہ مدت تک، یعنی ان کے لیے جو وقت مقرر تھا، تعیین تھی کہ ان لوگوں کی زندگی اتنی ہوگی، اتنی دیر تک یہ دنیا کے اندر رہیں گے، اتنا ان کو نفع ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مقرر تک ان لوگوں کو پھر ہدایت دی اور ان لوگوں کو دنیا سے نفع اٹھانے کا موقع دیا. یعنی اس قوم پر پھر عذاب نہیں آیا، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. وہ جو عذاب کی نحوست اور وہ جو عذاب کے آثار حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، اور وہ جو عذاب متعین تھا ان پر، تو ان کے ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل کرے. الحمدللہ رب العالمین.